السلام علیکم، پاکستان زندہ باد کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم سیزن 1 ایپیسوڈ 38 کے ساتھ حاضر ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم، ڈی ریڈیکلائزیشن اور داخلی استحکام۔ مسلم نیٹو کس طرح معاشروں کو تباہ کیے بغیر انتہا پسندی کو شکست دیتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ کتاب دی نیوکلیئر امبریلا سے ماخوذ ہے جو مسٹر ظہیر احمد میر نے تحریر کی ہے۔ اس کتاب میں ایک بنیادی نقطہ واضح کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کو صرف گولیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس سوچ، اس فنڈنگ اور ان نظاموں کو توڑنا ضروری ہوتا ہے جو اسے زندہ رکھتے ہیں۔ مسلم نیٹو کا طریقہ کار صرف سیکیورٹی تک محدود نہیں، بلکہ وہ انسانی وقار، قانون کی بالادستی اور معاشرتی استحکام کو ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ اسی اصول پر مبنی ہے۔ انتہا پسندی کو شکست دو، لیکن اپنے معاشرے کو قربان نہ کر۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم ایپیسوڈ 38 پارٹ 1 میں مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے کچھ بہت ہی سوچنے پر مجبور کرنے والے حصوں پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتی ہے کہ آخر کئی دہائیوں کی کوششوں کے باوجود دہشت گردی کے خلاف جنگ اتنی ناکام کیوں رہی، اور پھر یہ ایک حل پیش کرتی ہے، مسلم نیٹو کا تصور۔ تو آج ہم اسی پر گہری بات کریں گے۔ کتاب کا ایک نقطہ ہے جو میرے ذہن میں اٹک گیا ہے، وہ یہ کہ ہر دہشت گردانہ حملے کے دو شکار ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بے گناہ جانیں جو چلی جاتی ہیں، اور دوسرا خود معاشرہ جس کا اعتماد ہل جاتا ہے۔ تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم دہشت گردی کو صرف ایک سیکیورٹی چیلنج سمجھتے ہیں، ایک فوجی مسئلہ کہ بس ایک دشمن ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ لیکن یہ کتاب کہتی ہے کہ نہیں، یہ ایک سماجی بیماری بھی ہے۔ جب معاشرے کا جو تانا بانا ہے وہ ٹوٹتا ہے، جب لوگوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، تو دہشت گرد تو اپنا آدھا مقصد ویسے ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو کتاب کے مطابق مسلم نیٹو کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ صرف دشمن کو ہرانے پر نہیں ہے، بلکہ ایک صحت مند، ایک مضبوط معاشرہ بنانے پر ہے۔ اس کے 3 بنیادی اصول بتائے گئے: تحفظ، انصاف اور سماجی ہم آہنگی۔ یعنی یہ صرف زخم پر مرہم لگانے کی بات نہیں، بلکہ جسم کو اندر سے اتنا مضبوط بنانے کی بات ہے کہ آئندہ کوئی بیماری حملہ ہی نہ کر سکے۔ تو ٹھیک ہے، اس نئے ماڈل کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پرانے ماڈل میں آخر غلطی کہاں تھی۔ کتاب کیا کہتی ہے؟ وہ کون سی بڑی غلطیاں تھیں جو بار بار دہرائی گئیں؟ کتاب اس سلسلے میں بہت واضح ہے اور 4 بڑی وجوہات کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلی اور سب سے بنیادی وجہ تھی حد سے زیادہ عسکریت پسندی، یعنی یہ سوچ کہ ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف طاقت کے استعمال میں ہے۔ بالکل، ایک ہتھوڑے کی طرح جس سے ہر مسئلے کو کیل سمجھ کر ٹھونکا جا رہا تھا، چاہے وہ مسئلہ نظریاتی ہو، سماجی ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن اس وقت حکومتوں پر ایکشن لینے کے لیے بہت زیادہ عوامی دباؤ بھی تو تھا، ہے نا؟ شاید طاقت کا استعمال سب سے آسان حل نظر آتا تھا۔ جی، اور یہی تو سب سے بڑا جال تھا۔ فوری نتائج دکھانے کے دباؤ میں طویل مدتی نقصانات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، اور اسی سے پھر دوسری بڑی غلطی نے جنم لیا: اندھا دھند طاقت کا استعمال۔ اچھا، جب آپ ہر چیز کو فوجی اینک سے دیکھتے ہیں تو آپ حکمت عملی اور حکمت میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں۔ طاقت کا استعمال اتنا غیر متناسب ہوا کہ اس کی زد میں عام شہری بھی آئے، ان کے گھر، ان کی زندگیاں تباہ ہوئیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست، جو ان کی محافظ ہونی چاہیے تھی، ان کی نظر میں خود ایک خطرہ بن گئی۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے تو ریاست اور عوام کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے وہی ختم ہو گیا ہوگا، اور جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو شدت پسندوں کو اپنا بیانیہ بیچنے کے لیے ایک زرخیز زمین مل جاتی ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو، ریاست تمہاری دشمن ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی ہوا۔ اس حکمت عملی نے ہمدردیاں مخالفین کی طرف منتقل کر دیں۔ تیسری بڑی وجہ جو اسی سے جڑی ہے وہ تھی بیرونی نظریات کا نفاذ۔ بیرونی نظریات مطلب یہ کہ اکثر انسداد دہشت گردی کی جو حکمت عملیاں تھیں انہیں مغربی ممالک سے درآمد کیا گیا اور بغیر سوچے سمجھے یہاں مسلط کر دیا گیا۔ یہ حکمت عملیاں ہماری ثقافت، ہمارے سماجی ڈھانچے سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھیں۔ وہ حل پیش کیے گئے جو شاید کسی اور ملک میں کامیاب ہوئے ہوں، لیکن یہاں آ کر وہ خود ایک مسئلہ بن گئے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جی،
مثال کے طور پر نیشن بلڈنگ کے کچھ ماڈلز جو باہر سے لائے گئے وہ مقامی قبائلی روایات یا مذہبی حساسیت کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے ایسے انتظامی ڈھانچے بنانے کی کوشش کی جو مقامی لوگوں کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ اس سے مزید مزاحمت پیدا ہوئی، اور یہ ہمیں چوتھی اور شاید سب سے اہم وجہ پر لاتا ہے: فکری پہلو کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا۔ یعنی صرف جنگجوؤں سے لڑا گیا، ان کی سوچ سے نہیں؟ بالکل۔ دہشت گردی صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہے نا، اس کے پیچھے ایک پورا نظریہ، ایک بیانیہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ پرانے ماڈلز نے صرف دہشت گردوں کو جسمانی طور پر ختم کرنے پر توجہ دی، لیکن اس زہریلی سوچ کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ٹھوس منظم کوشش نہیں کی گئی، تو ایک نظریاتی خلا پیدا ہو گیا جسے شدت پسندوں نے مزید کامیابی سے استعمال کیا۔ تو ان سب کا نتیجہ کتاب کے ایک جملے میں سمٹ جاتا ہے: وقتی امن، مستقل مسئلہ۔ یہ جملہ تو واقعی بہت کچھ بیان کر دیتا ہے۔ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ صرف لان کی گھاس کاٹ رہے ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ جڑیں تو وہی ہیں اور وہ دوبارہ اگائیں گی۔ بہترین تشبیہ ہے۔ فوجی آپریشن سے علاقے تو وقتی طور پر صاف ہو جاتے تھے، لیکن نظریہ زندہ رہتا تھا، اور جب تک نظریہ زندہ تھا وہ کچھ عرصے بعد کسی نئی جگہ، کسی نئی شکل میں دوبارہ سر اٹھا لیتا تھا۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی ان غلطیوں کی ایک بہت ہی سنگین تصویر۔ اب آتے ہیں اس متبادل پر جو کتاب پیش کرتی ہے۔ یہ مسلم نیٹو کا جامع ماڈل کیا ہے؟ یہ جڑوں کو کیسے اکھاڑنے کی بات کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک 4 ستونوں پر مبنی حکمت عملی ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ چاروں ستون الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز کرنے کا مطلب پورے ڈھانچے کو کمزور کرنا ہے۔ اچھا، تو آئیے ان چاروں ستونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ستون کیا ہے؟ پہلا ستون ہے درست آپریشنز، یعنی پریسائز آپریشنز۔ یہ پرانے ماڈل کی اندھا دھند طاقت کے استعمال کی مکمل ضد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طاقت کا استعمال تو ہوگا، لیکن وہ انتہائی ناپاتلا، انٹیلیجنس کی بنیاد پر اور سرجیکل ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ صرف اصل خطرے کو نشانہ بنایا جائے اور عام شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ تو یہ بلڈوزر استعمال کرنے کے بجائے ایک سرجن کی نشتر کی طرح ہے۔ اس سے عوام کا اعتماد بھی بحال ہوگا کہ ریاست صرف مجرموں کو نشانہ بنا رہی ہے، سب کو نہیں۔ لیکن اس کے لیے تو بہت ہی درست انٹیلیجنس کی ضرورت ہوگی۔ بالکل، اور اسی لیے بعد میں ہم جوائنٹ سینٹرز کی بات کریں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، جو ہے نظریاتی تردید، آئیڈیولوجیکل ریفیوٹیشن۔ یہ وہ میدان جنگ ہے جسے ماضی میں خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد شدت پسندوں کے بیانیے کا علم، منطق اور مستند دلائل سے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ تو بہت مشکل کام لگتا ہے، ایک نظریے کا مقابلہ دوسرے نظریے سے کرنا۔ اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ نہیں، یہ صرف تقریریں کرنا نہیں ہے۔ اس کی عملی شکل یہ ہے کہ تعلیمی نصاب کو بہتر بنایا جائے، نوجوانوں کو تنقیدی سوچ سکھائی جائے، آن لائن پلیٹ فارمز پر شدت پسند پروپیگنڈے کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے، اور اسلام کی حقیقی پرامن تشریح کو فروغ دیا جائے۔ مقصد ذہنوں میں ڈالے جانے والے زہر کا تریاق فراہم کرنا ہے۔ یعنی یہ جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ ذہنوں اور دلوں میں بھی لڑی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تیسرا ستون؟ تیسرا ستون ہے مالی رکاوٹ، فائنینشل بلاکیڈ۔ دیکھیں، کوئی بھی تنظیم چاہے وہ کتنی ہی نظریاتی کیوں نہ ہو، پیسوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس ستون کا مقصد ان کی مالی شہرت کاٹنا ہے۔ منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنانسنگ کے نیٹ ورکس، ان سب راستوں کو بند کرنا ہے۔ یعنی اگر ان کی جیب خالی ہوگی تو نہ وہ ہتھیار خرید سکیں گے، نہ نئے لوگ بھرتی کر سکیں گے، اور نہ ہی اپنا پروپیگنڈا پھیلا سکیں گے۔ ان کا پورا ڈھانچہ خود بخود بیٹھ جائے گا۔ یہ تو بہت عملی نکتہ ہے۔ بالکل، اور اب چوتھا اور آخری ستون جو شاید ان سب کو ایک لڑی میں پروتا ہے، وہ ہے معاشرتی مضبوطی، سوسائٹل اسٹرینتھننگ۔ اس کا مقصد معاشرے کو اندر سے اتنا مضبوط، تعلیم یافتہ اور معاشی طور پر مستحکم بنانا ہے کہ وہ خود شدت پسند نظریات کو مسترد کر دے۔ تو یہ ایک طرح سے معاشرے کی قوت مدافعت بڑھانے جیسا ہے نا؟ بہترین، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس میں انصاف کی فوری فراہمی، نوجوانوں کے لیے روزگار، معیاری تعلیم اور معاشرے میں پائی جانے والی محرومیوں کا خاتمہ کرنا شامل ہے۔ جب لوگوں کو لگے گا کہ ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ شدت پسندوں کے جھوٹے نعروں کا شکار کیوں ہوں گے؟ تو جب ہم ان چاروں ستونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں،
सर्जिकल स्ट्राइक्स, नजरियाती जंग, माली नाकाबंदी और माशरती इंसाफ, तो ये सिर्फ एक दिफाई हिकमत अमली नहीं लगती, ये तो एक माशरती तानीर नौ का पूरा मंसूबा है। जी हाँ, और यही इस मॉडल की असल इनकलाबी सोच है। ये तस्लीम करता है कि दहशतगर्दी सिर्फ एक अलामत है, असल बीमारी मुआशरे के अंदर की कमजोरियां हैं। ये मॉडल सिर्फ अलामत का इलाज नहीं करता, बल्कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की बात करता है। और इसी निफाज के लिए यकीनन एक मरकजी इदारे की ज़रूरत होगी। किताब में उसके लिए क्या खाका पेश किया गया? इस मकसद के लिए किताब एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म सेंटर के क़याम की तजवीज़ देती है। ये इस पूरी हिकमत अमली का आप कह लें आसाबी मरकज़ होगा। ज़राए के मुताबिक इसका मरकज़ी हेडक्वार्टर पाकिस्तान में होगा, जबकि इसके इलाकाई मराकज़ भी कायम किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा लगता है। इस सेंटर के काम क्या होंगे? ये इन 4 सतूनों को ज़मीन पर कैसे उतारेगा? इसके 4 बुनियादी काम बताए गए हैं। पहला काम है मुश्तरका निगरानी, यानी जॉइंट सर्वेलियंस। इसका मतलब है कि तमाम रुकन मुमालिक अपनी इंटेलिजेंस एक मुश्तरका पूल में डालेंगे। इससे एक बड़ी और वाज़ेह तस्वीर बनेगी। जो खला रह जाता है ना कि दहशतगर्द एक मुल्क से दूसरे मुल्क भाग जाते हैं, ये निज़ाम उस खला को ख़त्म कर देगा। लेकिन क्या मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियां, जिनमें अक्सर एक दूसरे पर एतमाद की कमी होती है, वो अपनी सबसे हसास मालूमात शेयर करने पर आसानी से राज़ी हो जाएंगी? ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। ये बिलाशुबा सबसे बड़ा सिफारती चैलेंज होगा। लेकिन किताब का नुक्ता ये है कि जब सबको ये एहसास होगा कि ये खतरा मुश्तरका है और कोई भी अकेले इससे नहीं लड़ सकता, तो एतमाद कायम करना मजबूरी बन जाएगा। दूसरा काम उसी से जुड़ा है, वॉच लिस्ट्स बनाना और उनका फौरी तबादला करना। मुश्तबा अफराद, तंजीमों, उनकी एक जामे फहरिस्त हर वक्त तमाम रुकन मुमालिक की सिक्योरिटी एजेंसियों के पास होगी। ठीक है, ये तो हो गया दुरुस्त ऑपरेशन वाले सतून को मजबूत करने का तरीका। बाकी सतूनों के लिए सेंटर क्या करेगा? तीसरा काम है सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका तरबियत। ये बहुत अहम है। तमाम रुकन ममालिक की अफवाज को एक ही हिकमत अमली, एक जैसे तरीक़ेकार पर तरबियत दी जाएगी। इससे मुश्तरका ऑपरेशंस के दौरान बेहतरीन हमाहंगी पैदा होगी। सब एक ही जुबान बोलेंगे। और चौथा काम है तजुर्बात का तबादला। ये मुआशरती मजबूती और नज़रियाती तरदीद वाले सतूनों के लिए बहुत अहम है। हर मुल्क ने इस जंग में कुछ कामयाबियां हासिल की हैं और कुछ गलतियां भी की हैं। ये सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करेगा जहां ये सब असबाक शेयर किए जाएंगे। इससे हर मुल्क को दूसरे के तजुर्बे से सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर मैं इस सब को जोड़ूं, तो ये सेंटर सिर्फ एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का दफ्तर नहीं होगा। ये एक जिंदा मुतहर्रिक इदारा होगा जो इस्करी, नज़रियाती, माली और समाजी चारों महाजों पर बैक वक्त काम को मरबूत करेगा। ये इस 4 पहियों वाली गाड़ी का इंजन होगा। आपने बिल्कुल सही नतीजा अखज़ किया। ये एक ऐसी कमांड एंड कंट्रोल साख्त है जो इस जामे हिकमत अमली को सिर्फ कागज़ पर नहीं रहने देगी, बल्कि इसे हकीकत का रूप देगी। तो इन तमाम ज़राए का खुलासा क्या है? अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें, तो जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि पुराना मॉडल इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि वो दहशतगर्दों को तो ख़त्म कर रहा था, लेकिन नादानिस्तगी में दहशतगर्दी पैदा करने वाले माहौल को मज़ीद हवा दे रहा था। ये नई हिकमत अमली एक बुनियादी तब्दीली है। ये लड़ाई को दुश्मन से हटाकर उस माहौल पर मरकूज करती है जिसमें दुश्मन पनपता है। बिल्कुल, ये रद्द अमल की हिकमत अमली से निकलकर एक फ़आल हिकमत अमली की तरफ एक कदम है। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प और बड़ा सवाल पैदा होता है जो ज़राए में बराए रास्त तो नहीं पूछा गया, लेकिन इनकी बुनियाद पर सोचा जा सकता है। ज़रूर, वो क्या सवाल है? सवाल ये है कि अगर मुस्लिम ममालिक का ऐसा खुद मुख्तार सिक्योरिटी और समाजी फ्रेमवर्क, यानी ये मुस्लिम नेटो, हकीकत में वजूद में आ जाता है और कामयाब रहता है, तो इसका मौजूदा आलमी ताकतों और इंसदादे दहशतगर्दी के आलमी इत्तहादों के साथ ताल्लुक़ कैसा होगा? जब एक पूरा खित्ता अपने दाखिली सलामती के मसाइल की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर खुद उठा लेता है, और वो भी एक ऐसे मॉडल पर जो बैरूनी मुदाखलत के बजाय अंदरूनी समाजी हमाहंगी को तरजीह देता है, तो इससे आलमी सतह पर ताकत का तवाज़ुन कैसे तब्दील हो सकता है? ये एक सोचने की बात है।
چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پچھلی بار بات چھوڑی تھی۔ ہم ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا پر بات کر رہے تھے۔ پچھلی بار ہم نے مسئلے کی جڑوں کو سمجھا تھا کہ انتہا پسندی کا نظریہ کیسے پنپتا ہے اور لوگ اس کی طرف کیوں کھنچتے ہیں، لیکن مسئلہ سمجھنا تو آدھا کام ہے۔ آج ہم حل کی طرف بڑھتے ہیں جو شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی زیادہ پیچیدہ ہے کیونکہ مسئلے کی تشخیص کرنا پھر بھی آپ کہہ لیں آسان ہے، لیکن ایک ایسا علاج تجویز کرنا جو کام بھی کرے اور اس کے مضر اثرات بھی نہ ہوں، یہ اصل چیلنج ہے۔ آج کی گفتگو کا مرکز کتاب کا وہی حصہ ہے جہاں مصنف ڈی ریڈیکلائزیشن یعنی انتہا پسندی سے واپسی کے راستے اور اس سے جڑے قانونی اور انسانی پہلوؤں پر بات کرتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نظریہ عملی دنیا کی ٹھوس حقیقتوں سے ٹکراتا ہے۔ تو آئیے سیدھا اسی نقطے پر آتے ہیں۔ کتاب کا چوتھا حصہ ڈی ریڈیکلائزیشن اور بحالی پر ہے۔ مصنف نے اس مسئلے کا حل کیا بتایا ہے؟ مطلب اس حکمت عملی کے مول حصے کیا ہیں؟ مصنف نے ایک بہت ہی جامع اور 4 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کسی ایک جادوئی حل پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ ایک کثیر الجہتی حکمت عملی اپناتا ہے۔ یہ صرف فرد پر توجہ نہیں دیتا، بلکہ اس پورے ماحولیاتی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے جو انتہا پسندی کو جنم دیتا ہے۔ اس کا پہلا اور میرے خیال میں سب سے بنیادی ستون ہے علماء کی رہنمائی۔ بیانیے کی جنگ، بیانیے سے؟ بالکل وہی بات ہے، یعنی مستند مذہبی اسکالرز کے ذریعے ایک متبادل، ایک مستند اور پرامن بیانیہ فراہم کرنا جو انتہا پسندانہ نظریات کی غلط تشریحات کو چیلنج کرے۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے جسے نظریاتی میدان میں ہی لڑنا ہوگا۔ انتہا پسند گروہ مذہب کی منتخب اور وہ توڑ مروڑ کر تشریح کرتے ہیں۔ اس کا مقابلہ صرف وہی کر سکتا ہے جسے مذہب کی گہری اور صحیح سمجھ ہو۔ جب مستند علماء سامنے آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تشریح غلط ہے اور اصل پیغام یہ ہے، تو اس سے انتہا پسندوں کے بیانیے کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ انتہا پسند گروہ بھی تو اپنے علماء اور اسکالرز کا ایک پورا نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں جو ان کے بیانیے کو جواز فراہم کرتے ہیں۔ تو ایک عام متاثرہ نوجوان اصلی اور نقلی بیانیے میں فرق کیسے کرے گا؟ کیا کتاب اس چیلنج پر بھی کوئی بات کرتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور کتاب اس پر بال واسطہ طور پر بات کرتی ہے۔ مصنف کا زور مستند علماء پر ہے، یعنی وہ علماء جن کی علمی ساکھ معاشرے میں مانی جاتی ہو، جو کسی خاص گروہ کے بجائے امت کے وسیع تر مفاد کی بات کریں۔ فرق صرف دلیل کا نہیں، ساکھ کا بھی ہے۔ اچھا؟ جب ایک نوجوان دیکھتا ہے کہ ایک طرف چند گمنام لوگ ہیں جو نفرت اور تشدد کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف معاشرے کے معتبر جانے مانے علماء ہیں جو امن کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ریاست اور معاشرے کا کام ان مستند آوازوں کو ایک پلیٹ فارم دینا ہے، انہیں فروغ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم نظریاتی محاذ پر لڑنا ہے۔ لیکن صرف نظریات بدل دینے سے انسان نہیں بدلتا، اس کا جو سماجی ماحول ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ کتاب کا دوسرا ستون کیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا ہے۔ دوسرا ستون اسی سماجی ڈھانچے کو مضبوط کرتا ہے اور وہ ہے خاندان کی شمولیت۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ خاندان بحالی کے عمل میں ایک بنیادی سہارے کا کام کرتا ہے۔ انتہا پسندی کی طرف جانے والا فرد اکثر اپنے سماجی حلقے سے، اپنے دوستوں اور خاندان سے کٹ جاتا ہے۔ جی۔ انتہا پسند گروہ جان بوجھ کر اسے تنہا کرتے ہیں تاکہ وہ مکمل طور پر ان پر انحصار کریں۔ خاندان وہ پہلا اور سب سے مضبوط دھاگا ہے جو اسے واپس معاشرے سے جوڑ سکتا ہے۔ خاندان کی محبت اور حمایت فرد کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کے پاس واپسی کا ایک محفوظ راستہ موجود ہے۔ یہ تو ایک مثالی صورتحال لگتی ہے، لیکن حقیقت اکثر پیچیدہ ہوتی ہے۔ کیا ہوگا اگر خاندان خود انتہا پسندانہ سوچ رکھتا ہو، یا اگر خاندان نے اس فرد کو اس کے نظریات کی وجہ سے دھتکار دیا ہو؟ تب تو یہ حکمت عملی کام نہیں کرے گی۔ یقیناً، اور یہ ایک حقیقی چیلنج ہے۔ کتاب ہر ممکنہ صورتحال کا احاطہ تو نہیں کرتی، لیکن اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جہاں ممکن ہو خاندان کو شامل کیا جائے۔ اگر خاندان خود انتہا پسند ہے تو پھر بحالی کے پروگرام میں صرف فرد کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو شامل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اچھا۔
اور اگر خاندان نے اسے چھوڑ دیا ہے تو پھر کاؤنسلرز، کمیونٹی لیڈرز یا استادہ جیسے لوگ خاندان کا متبادل بن سکتے ہیں۔ مقصد ایک ایسا سپورٹ سسٹم بنانا ہے جو اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اکیلا نہیں ہے اور معاشرہ اسے ایک دوسرا موقع دینے کو تیار ہے۔ خاندان اس کی سب سے طاقتور شکل ہے، لیکن واحد شکل نہیں۔ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کتنا گہرا مسئلہ ہے۔ تو ہم نے نظریاتی خلا کو علماء سے اور سماجی خلا کو خاندان سے پر کر دیا، لیکن ایک اور بہت بڑا خلا باقی ہے جو بہت سے نوجوانوں کو اس راستے پر دھکیلتا ہے: مستقبل کی بے یقینی اور معاشی مواقع کی کمی۔ اور وہی اس حکمت عملی کا تیسرا ستون ہے: تعلیم و ہنر کی فراہمی۔ مصنف کا موقف بالکل واضح ہے کہ بہت سے نوجوان بے روزگاری اور مواقع کی کمی کی وجہ سے مایوسی اور غصے کا شکار ہو کر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ انتہا پسند گروہ انہیں نہ صرف ایک مقصد دیتے ہیں بلکہ اکثر مالی مدد کا لالچ بھی دیتے ہیں۔ اس کا توڑ یہ ہے کہ انہیں ایک بہتر اور حقیقی مستقبل کا راستہ دکھایا جائے۔ صحیح۔ انہیں مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے تعلیم اور روزگار کے ٹھوس مواقع فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب کسی کے پاس ایک باعزت روزگار ہو، ایک ہنر ہو، تو اس کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، پھر وہ تباہی کا راستہ کیوں چنے گا؟ یہ معاشی مواقع والی بات اکثر کی جاتی ہے اور یہ بہت اہم بھی ہے، لیکن ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ امیر گھرانوں کے نوجوان بھی انتہا پسندی کی طرف چلے گئے۔ تو کیا یہ صرف غربت اور بے روزگاری کا مسئلہ ہے، یا یہ تصویر اتنی سادہ نہیں؟ نہیں، تصویر بالکل سادہ نہیں، اور یہ کتاب کا بھی موقف نہیں ہے کہ صرف معاشی مواقع ہی حل ہے۔ اسی لیے یہ 4 ستونوں پر مبنی حکمت عملی ہے۔ امیر گھرانوں کے نوجوان شاید معاشی مایوسی کا شکار نہ ہوں، لیکن وہ نظریاتی ابہام یا روحانی خلا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی۔ ان کے لیے شاید پہلا ستون یعنی علماء کی رہنمائی اور دوسرا ستون خاندان کی شمولیت زیادہ اہم ہو۔ حکمت عملی کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ہر فرد کی انفرادی ضروریات کے مطابق ڈھل سکتی ہے۔ مطلب کسی کو نوکری کی ضرورت ہے، کسی کو نظریاتی رہنمائی کی، اور کسی کو صرف جذباتی سہارے کی۔ بالکل، یہ چاروں ستون مل کر ایک مکمل حفاظتی جال بناتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو نظریاتی رہنمائی، سماجی حمایت اور معاشی استحکام، چوتھا اور آخری ستون کیا ہے جو اس پورے عمل کو مکمل کرتا ہے؟ چوتھا ستون اس پورے عمل کو پائیدار بناتا ہے، اور وہ ہے نگرانی کے ساتھ بحالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان افراد کو معاشرے میں دوبارہ شامل کیا جائے تو انہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑ دیا جائے۔ ان کی نگرانی کا ایک نظام موجود ہو جو پیرول آفیسر، کمیونٹی ورکر یا مقامی امام کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ دوبارہ غلط صحبت یا نظریات کا شکار نہ ہوں۔ لیکن یہ نگرانی والا معاملہ تھوڑا پیچیدہ نہیں؟ اس میں اور ایک پولیس اسٹیٹ بنانے میں بہت باریک لکیر ہوتی ہے جہاں ہر سابقہ مجرم کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ مصنف اس توازن کو کیسے قائم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ یہ نگرانی ایک حفاظتی اقدام رہے، سزا نہ بن جائے؟ آپ نے بالکل درست خدشے کا اظہار کیا ہے۔ مصنف اس بات پر زور دیتی ہیں کہ یہ نگرانی سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک حفاظتی اور مددگار اقدام کے طور پر ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد فرد کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ اسے ٹریک پر رہنے میں مدد دینا ہے۔ یہ ایک مینٹور کی طرح کا کردار ہونا چاہیے۔ اچھا۔ مثال کے طور پر وہ شخص باقاعدگی سے اپنے کاؤنسلر سے ملے، اپنی مشکلات شیئر کرے اور اگر اسے کوئی پریشانی ہو تو اسے مدد مل سکے۔ یہ ایک کھلے اور بااعتماد رشتے پر مبنی ہونا چاہیے، نہ کہ خفیہ نگرانی پر۔ اگر یہ صحیح طریقے سے کیا جائے تو فرد اسے اپنے لیے ایک مدد سمجھے گا، نہ کہ قید۔ اچھا، تو یہ چاروں ستون مل کر کام کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اس پورے عمل کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بھرتی کا سلسلہ توڑ دیتا ہے۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ یہ چاروں عناصر مل کر بھرتی کے اس شیطانی چکر کو کیسے توڑتے ہیں؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حکمت عملی صرف علامات کا علاج نہیں کرتی بلکہ بیماری کی جڑ پر حملہ کرتی ہے۔ دیکھیں، انتہا پسند گروہ 3 چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں: نظریاتی ابہام، سماجی تنہائی اور معاشی مایوسی۔ جی۔ یہ 4 نکاتی منصوبہ ان تینوں خلا کو پُر کرتا ہے۔ علماء نظریاتی ابہام دور کرتے ہیں، خاندان سماجی تنہائی ختم کرتا ہے، اور تعلیم اور ہنر معاشی مایوسی کا خاتمہ کرتے ہیں۔
اور نگرانی کا نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ تبدیلیاں پائیدار ہوں۔ تو جب معاشرے میں یہ تینوں ستون مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو انتہا پسند گروہوں کے پاس نوجوانوں کو ورگلانے کے لیے کوئی بنیاد ہی نہیں بچتی۔ بالکل، بھرتی کا سلسلہ خود بخود کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک شخص کو بچانا نہیں بلکہ مستقبل میں سینکڑوں کو بچانے کا ایک نظام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مکمل بحالی کا منصوبہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں آپ نظام میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے جب ریاست ان گروہوں کے خلاف براہ راست کارروائی کرتی ہے تو وہاں طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ کتاب کا 5واں حصہ اسی قانونی ڈھانچے پر بات کرتا ہے، اور یہ اصول کاغذ پر تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن اصل دنیا کی افراتفری میں ان پر عمل کرنا کتنا ممکن ہے؟ یہ اس بحث کا سب سے اہم اور حساس حصہ ہے۔ مصنف اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کا انحصار مکمل طور پر قانونی جواز پر ہے۔ اگر ریاست خود قانون توڑنے لگے تو اس میں اور دہشت گردوں میں اخلاقی فرق ختم ہو جاتا ہے۔ کتاب اس کے لیے 3 بنیادی اصول بیان کرتی ہے۔ پہلا ہے قانونی عمل، ڈیو پروسیس۔ یعنی تمام کارروائیاں ملکی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کی جائیں۔ جی، اور ہر شخص چاہے اس پر کتنا ہی سنگین الزام کیوں نہ ہو، اسے شفاف ٹرائل کا، اپنے دفاع کا اور وکیل کا حق ملے۔ لیکن جب قومی سلامتی داؤ پر لگی ہو تو کیا قانونی عمل کی سست رفتار ایک رکاوٹ نہیں بن جاتی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے اور قانون کی پیچیدگیاں دہشت گردوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ ایک بہت عام دلیل ہے، لیکن مصنف کے مطابق یہ ایک خطرناک پھسلن ہے۔ جس لمحے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مقصد ذرائع کو جائز قرار دیتا ہے، آپ اخلاقی جنگ ہار جاتے ہیں۔ ہاں، قانونی عمل سست ہو سکتا ہے، لیکن یہی اس کی طاقت ہے۔ یہ جلد بازی میں ہونے والی غلطیوں، بے گناہوں کو سزا ملنے اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے بچاتا ہے۔ صحیح۔ دہشت گرد یہی چاہتے ہیں کہ ریاست گھبرا کر غیر قانونی اقدامات کرے تاکہ وہ عوام کو کہہ سکیں، دیکھو ہم تو کہتے تھے کہ یہ ریاست ظالم ہے۔ قانون کی پاسداری کرنا دراصل دہشت گردوں کے بیانیے کو شکست دینا ہے۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ ریاست کا صبر اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ نہیں، متناسب طاقت کا مطلب ہے کہ آپ کا رد عمل خطرے کے عین مطابق ہو۔ اس سے نہ صرف بے گناہ جانیں بچتی ہیں بلکہ عوام میں ریاست کے خلاف رد عمل پیدا ہونے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، جب عوام دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کا خیال رکھتی ہیں تو وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ غیر متناسب طاقت ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرتی ہے۔ اور تیسرا اصول غالباً ان دونوں اصولوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے۔ جی ہاں، تیسرا اور شاید سب سے اہم اصول عدالتی نگرانی ہے، یعنی تمام سیکیورٹی کارروائیوں پر، گرفتاریوں سے لے کر تفتیش تک، عدلیہ کی کڑی نظر ہو۔ عدلیہ ایک طرح سے سیفٹی والو کا کام کرتی ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سیکیورٹی ادارے اپنی حد سے تجاوز نہ کریں۔ صحیح۔ یہ نگرانی ریاست کے اقدامات کو شفافیت اور قانونی حیثیت عطا کرتی ہے۔ جب عوام کو یہ بھروسہ ہو کہ ایک آزاد عدلیہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے تو وہ ریاست کے اقدامات پر اعتماد کرتے ہیں۔ کتاب کا یہ جملہ بہت طاقتور ہے کہ قانونی جواز کامیابی کی بنیاد ہے۔ جب ہم اسے ان 3 اصولوں کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو اس کا وسیع تر مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ جنگ صرف بندوقوں اور بموں سے نہیں جیتی جا سکتی۔ بالکل، اس کا وسیع تر مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں جیتی جاتی، بلکہ یہ دل و دماغ، اخلاقیات اور قانون کی جنگ بھی ہے۔ جب ریاست قانون اور انسانی حقوق کی پاسداری کرتی ہے تو وہ نہ صرف عوام کا اعتماد جیتتی ہے بلکہ عالمی برادری میں بھی اس کی ساکھ مضبوط ہوتی ہے۔ اس سے دہشت گردوں کا بیانیہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور اس قانونی اور اخلاقی برتری کے بغیر کوئی بھی عسکری کامیابی دیرپا نہیں ہو سکتی۔ جی، اور یہیں وہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس سے آج پوری دنیا کی جمہوریتیں جوجھ رہی ہیں۔ سلامتی اور شہری آزادیوں کے درمیان وہ نازک توازن کیسے قائم رکھا جائے؟ یہ سب بہت اہم نظریاتی باتیں ہیں۔ کیا مصنف نے کوئی حقیقی مثالیں بھی دی ہیں جہاں اس مربوط حکمت عملی نے کام کیا ہو؟ کیونکہ اکثر تھیوری اور پریکٹس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جی، کتاب صرف نظریہ پیش نہیں کرتی بلکہ عملی مثالوں سے اسے ثابت بھی کرتی ہے۔
مصنف نے 3 مختلف قسم کے بحرانوں کی مثالیں دی ہیں تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ یہ اصول عملی طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ پہلی مثال سرحد پار نیٹ ورک مشترکہ گرفتاری کی ہے۔ یہ کیس اسٹڈی دکھاتی ہے کہ آج کے دور میں دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے جس کی کوئی سرحد نہیں۔ بالکل۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون، خاص طور پر انٹیلیجنس شیئرنگ اور مشترکہ آپریشنز ناگزیر ہیں۔ جب مختلف ممالک کی ایجنسیاں مل کر کام کرتی ہیں تو وہ ایک ایسا جال بنتی ہیں جس سے دہشت گردوں کا بچ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی اب کسی ایک ملک کا اندرونی مسئلہ نہیں رہا، یہ ایک عالمی نیٹ ورک ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی اتحاد کی ضرورت ہے۔ دوسری مثال کس بارے میں ہے؟ دوسری مثال آج کے دور کے ایک بہت بڑے چیلنج سے متعلق ہے اور وہ ہے اکیلا شدت پسند بروقت روک تھام۔ یہ کیس سٹڈی لون ولف حملوں کے چیلنج کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو کسی بڑے گروپ کا باقاعدہ حصہ نہیں ہوتے، لیکن انٹرنیٹ پر ان کے نظریات سے متاثر ہو کر خود ہی حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یہ تو اور بھی خوفناک ہے، کیونکہ یہاں کوئی تنظیم نہیں، کوئی مواصلاتی نظام نہیں جسے آپ ٹریک کر سکیں۔ یہ تو بس ایک ذہن ہے جو انٹرنیٹ پر زہر آلود ہو رہا ہے۔ یہاں انٹیلیجنس کا کردار کیسے بدل جاتا ہے؟ یہاں انٹیلیجنس کا کردار روایتی جاسوسی سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ کس طرح بہترین اور بروقت انٹیلیجنس، جس میں آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی اور انسانی ذرائع دونوں شامل ہیں، اور پھر اس پر پیش کی کارروائی سے بڑے سانحات کو روکا جا سکتا ہے۔ جی، لیکن یہاں مقامی کمیونٹی کا کردار بھی بہت اہم ہو جاتا ہے۔ خاندان، دوست، استاد، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی شخص کے رویے میں آنے والی تبدیلی کو سب سے پہلے محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بروقت حکام کو اطلاع دیں تو بہت سی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ یہ پوری سوسائٹی کی مشترکہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور تیسری مثال اس صورتحال سے متعلق ہے جب بدقسمتی سے کوئی حملہ ہو چکا ہو، اس کے بعد ریاست کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ تیسری مثال حملے کے بعد شفاف کارروائی پر مرکوز ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ کسی حملے کے بعد ریاست کا رد عمل انتہائی شفاف، ذمہ دارانہ اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ حملے کے بعد معاشرے میں خوف، غصہ اور بے یقینی ہوتی ہے۔ ایسے میں افواہوں اور غلط معلومات کا پھیلنا بہت آسان ہوتا ہے۔ صحیح، اور انتہا پسند گروہ اسی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ریاست تمام حقائق عوام کے سامنے رکھے، شفاف تحقیقات کرے اور مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لائے تو اس سے نہ صرف عوام کا اعتماد بحال ہوتا ہے بلکہ معاشرے کو تقسیم کرنے والی قوتوں کا راستہ بھی بند ہوتا ہے۔ تو ان تمام مثالوں کا مشترکہ سبق کیا ہے؟ چاہے وہ بین الاقوامی نیٹ ورک ہو، اکیلا حملہ آور ہو یا حملے کے بعد کی صورتحال، کامیابی کا گر کیا ہے؟ ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ کامیابی کا راز ایک مربوط، کثیر الجہتی اور ذہین حکمت عملی میں ہے۔ بہترین انٹیلیجنس، مقامی کمیونٹی کا اعتماد، بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون، بروقت ایکشن اور سب سے بڑھ کر ہر قدم پر قانونی اور شفاف طریقہ کار، یہ سب عناصر مل کر ایک مؤثر دفاعی نظام تشکیل دیتے ہیں۔ یہ صرف حملوں کو روکنے کا نظام نہیں، بلکہ اس نظریے کو شکست دینے کا نظام ہے جو ان حملوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ جی، یہ طاقت کے ساتھ ساتھ عقل اور قانون کا استعمال ہے۔ تو ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کا پیغام بالکل واضح ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک جامع حکمت عملی کا تقاضا کرتی ہے، یہ صرف طاقت کا کھیل نہیں ہے۔ اس کے یہ ڈی ریڈیکلائزیشن کے سماجی اور معاشی پروگرام، قانون کی مکمل بالادستی اور مؤثر عملی کارروائیوں کا ایک متوازن امتزاج ضروری ہے۔ بالکل، اور کتاب کا اختتامی پیغام بہت گہرا اور امید افزا ہے۔ مصنف لکھتی ہیں، وہ تحفظ جو معاشرے کو بچائے وہی دیر پا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف دہشت گردوں کو مارنا یا پکڑنا کافی نہیں، معاشرے کی اقدار، اس کے قانونی ڈھانچے اور اس کی انسانیت کو بچانا اصل کامیابی ہے۔ جی، اور پھر وہ مسلم نیٹو کے تصور کے بارے میں کہتی ہیں کہ اس کا مقصد دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، انسانیت کو نہیں۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ حل طاقت کے اندھا دھند استعمال میں نہیں، بلکہ انصاف، قانون اور انسانیت کے دائرے میں رہ کر ہی ممکن ہے، ورنہ ہم وہی بن جائیں گے جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم اور طاقتور پیغام ہے۔
آخر میں گفتگو سے سوچ ابھرتی ہے کہ کتاب ایک ایسے فریم ورک کی وکالت کرتی ہے جو قومی سلامتی اور انسانی حقوق میں توازن قائم کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں خطرات تیزی سے بدل رہے ہیں، ٹیکنالوجی نئے چیلنجز پیدا کر رہی ہے اور غلط معلومات ایک کلک پر پھیل جاتی ہیں، یہ سوال ہمیشہ رہے گا کہ کیا یہ نازک توازن ہمیشہ قائم رکھا جا سکتا ہے یا معاشروں کو بالآخر اپنی بقا کے لیے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، سلامتی یا آزادی؟